السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ پرامن ہوں گے۔ بہرحال ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دن ایک اچھی سے اچھی خبر سننے کو مل رہی ہے۔ اب آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے جو بحرین نے جس طریقے سے ایکشن لیا، ہمارے پورے پروڈکٹ کا بینڈ لگا دیے، لوگ پابندی عائد کر دیے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر قطر نے کیا، پھر اس کے بعد عمان نے کیا، رہی بات بچی کچی جیسے دبئی اور سعودیہ تھا، بڑے نخرے بڑے اس کے بعد۔ لیکن ہماری ایک ہی چیز ہے، مانگ ہے ان نسل بدوں کو، ان بلاتکاریوں کو، ان کمزرفوں کو باہر نکالا جائے، ملک بدر کیا جائے۔ ملک بدر دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ناسور، ایک ایسی دیمک، ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری ہے۔ جب تک ان کو صحیح طریقے سے نہیں پھوڑا گیا، جب تک یہ لوگ سدھرنے والے اور سمجھنے والے نہیں ہیں، تو بہرحال بڑے دنوں کے بعد، بڑے سالوں کے بعد جاگے یہ لوگ، ان کا ضمیر جاگا، کیونکہ یہ سب سے پہلے آگے آیا۔ حالانکہ پتہ ہے آپ لوگوں کو، 1.5 سال پہلے بھی میں بتایا تھا بابری مسجد کا بھی، اور جب ہمارے دیش میں CAA NRC چل رہا تھا، اس کے بعد ہمارے پاس ٹیبل طلاق، ہمارے شریعت میں بھی مداخلت کرتے رہے یہ لوگ، ہماری شریعت میں بھی مداخلت، جبکہ ان کی اوقات نہیں ہے، یہ حق کے نہیں دھونا معلوم، ان کو حق کے دھوتے نہیں یہ لوگ، سمجھے؟ ویسے لوگ ہم پہ باتیں کرنے لگے، ہمارا اور ہمارے اسلام کا مذاق بنانے لگے، جبکہ یہ مسخرے، یہ جوکر ہے سالے، یہ بونے ہیں، انہوں خود اپنے آپ میں ایک مذاق ہے۔ یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے۔ اب یہ بیہودہ باتیں کرتے رہے یہ لوگ، کسی طریقے سے بابری مسجد کے ساتھ ہمارے ناانصافی ہوئی، وہ جج کو خریدا گیا، اس کے بعد اس کے فیملی کو مارنے کی بات کی گئی ہے، بڑی چکر چلی۔ خیر بہرحال انہیں جو فیصلہ دینا تھا ان کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ ان کے پاس نہ دکھانے کے لیے کوئی ثبوت ہے، نہ بتانے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جو بات کر رہے ہیں وہ لوگ، جس سے ثابت قدمی ہو، جس کو دنیا مان سکے۔ ایک مذاقی ہے، یہ لوگ مذاق کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، یہ ایک جملہ بولنے والی پارٹی ہے، سمجھے؟ بولنے کو بہت کچھ بول دیتے، ہتھیلی میں چاند دکھا دیتے، ہر انڈین کو 15 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے، جبکہ ان کی اوقات 15 روپے ڈالنے کی نہیں ہے۔ پہلے سے ہم بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کی بات پہ عمل مت کرو، یہ چندی چور ہے، یہ 2 ٹکے کے 2 کوڑی کے ہیں یہ لوگ، یہ صرف بولنا آتا ہے، ان کو کرنا نہیں آتا۔ بڑی بڑی بات تو بہت کریں گے، اتنا ظلم، اتنی زیادتی کرتے رہے، روڈ کے اوپر داڑیاں پکڑ کر متر پلاتے رہے، ماب لنچنگ کی یہ لوگوں نے، بلاತ್ಕಾری کی ان لوگوں نے، ہمیشہ دیش کے خلاف رہے یہ لوگ، پھر اپنے آپ کو ایک دیش واسی اور دیش پریمی بولتے ہیں، اور جو اصلی دیش پریمی ہے، دیش بھکت ہے، ان کو دیش روہی کے نام سے نوازا جاتا ہے، یہ تمغہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ سارے چیزوں کو بڑے باریکی سے دیکھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے سو یہ تو ہماری چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ الٹے لنگوٹ ہے، یہ کوئی کنڈم للی ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے پھر GCC کا ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، جبکہ دروازہ وہ لاک تھا۔ اس کے بعد کسی طریقے سے ہم نے اپنے رسوخ استعمال کیے، ان کے اندر ایک مردانگی اور ہمت جگائی۔ اس کے بعد وہ لوگ جو کوشش کرتے رہے، OIC بھی ساتھ میں مل گیا۔ اب OIC کا تو یہ حال ہو گیا کہ ایسے ڈیسیشن لینا چالو کرا، یہاں تک کہ UNCC کی بھی کھینچائی کی انہوں نے۔ UNCC کو کھلے الفاظوں میں کہہ دیا
اگرچہ تم ان کے اوپر کارروائی نہیں کرے تو ہم تم کو نہیں مانتے، ہم ہمارا خود یہ UNCC کے ویسا ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیں گے۔ اب ان کی پھٹ پڑی، کیونکہ UNCC چلتا ہے GCC سے، OIC سے نہیں، GCC سے چلتا، کیونکہ GCC کو اتنا نواز چکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کے پاس تا حیات ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال بڑے منتوں کے بعد دبئی نے اپنی حامی بھری، اور ہمیں یہ بات سے بھری، لیکن 2 شرائط رکھا اس نے۔ شرط یہ رکھا ہے اس نے، جو کاروبار جو کر رہے ہیں لوگ، جو ایک ٹائم سے اپنا اون کاروبار کر رہے ہیں، جو انویسٹر ہے، ان کو ایک طریقے کا ویزا دستیاب رہے گا، ان کو کنٹری سے نہیں نکال رہا ہے، نہ ان کا کاروبار بند کر رہا ہے، سمجھے؟ بات تو وہیں آ کے پھنسی، جہاں سے نکلے تھے وہیں پہ آئی۔ دوسری چیز یہ رکھا اس نے، جو لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جو لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ان کا 1 سال کا اقامہ بول لو آپ لوگ، رہنے کا ادھر، جو کمپنی مثال کے طور پر ایک 300 درہم 400 درہم اگرچہ خرچ کرتی تھی، 500 درہم خرچ کرتی تھی، اب 3000 درہم خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ لاگو کیا گیا غیر مسلم کے لیے، یہ غیر مسلم، اس میں تمام گورے بھی آ جاتے ہیں، اور یہ ہمارے کالے انگریز بھی آ جاتے ہیں، ہمارے کالے انگریز بھی آ جاتے ہیں، یعنی ادھر سے نہیں پکڑا، انہیں گھما کے لے کے آ کے ادھر سے پکڑا۔ ہمارے کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کو ان چیزوں میں الجھنا اور اس کے لیے اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کدھر سے بھی ہم کو ورک چاہیے، چاہے ادھر سے پکڑے چاہے ادھر سے پکڑے، پکڑنا چاہیے ہم کو یہ۔ لیکن ہماری ایک مانگ یہ تھی کہ تم سچائی دیکھو، حقیقت دیکھو، حقیقت کا آئینہ ہم مسلسل دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور تم نظر انداز کر رہے ہیں۔ سارے GCC کے اندر 4 ممالک نے یہ اقدامات ناقص کیے، تم پیچھے کیوں ہٹے ہوئے بھائی؟ اور جو جس طریقے سے بے تحاشا جو یہ لوگ اوپر رکھے وزٹ ویزے، اس کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کل قانون لاگو ہو، کل سے یا پرسوں سے، یہ ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب رہی بات سعودیہ کی، سعودیہ سیدھے جو ہے سو 25 تاریخ کو فیصلہ کرتا ہوں، میرا جو کچھ بھی فیصلہ کرنا ہے میں 25 تاریخ کے دن فیصلہ کروں گا، یہ کہنا تھا امیر سعودیہ کا۔ تو بہرحال امیر دبئی کسی طریقے سے 2 شرائط رکھے، 2 چیزیں رکھے ہیں، اور ایک تو ہم کو پسند نہیں کہ جو کاروباری جو انویسٹر ہے ان کا کاروبار چلاتے رہنے دو، ہمارے کو پالتے رہنے دو، ہمارے کو پروفٹ دیتے رہنے دو، یہ بات تو سراسر غلط ہے۔ جہاں پہ ہمارے لوگوں کے خون بہائے جاتے ہیں، جہاں پہ ہمارے بچیوں کے سینے کاٹے جاتے ہیں، جہاں پہ ہمارے عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، اور یہ لوگ کمانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اب بڑی تکلیف ہوتی ہے اگرچہ ہم بول دیے ایسا، تو ہم بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا تھوک رہی ہے، دنیا تھوک رہی ہے۔ آخر اللہ ان کو ہدایت تو دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ہدایت ملنے کے باوجود بھی نظر انداز کیوں کر رہے ہیں، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا، سمجھے۔ اور رہی بات، اور عمان جو ایکشن جب سے لیا اس کے اوپر اتنا پریشر پڑ رہا تھا، اس نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ میں کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، ہر چیز سے میں تیار ہوں، کیونکہ میرا ایمان پختہ ہے، ایمان پختہ ہے، اور میں ایک سچا مسلمان ہوں، میں کسی سے ڈرتا گھبراتا نہیں ہوں، ہر چیز کا میں جواب دوں گا، اور اس میں ہر انداز میں جواب ملے گا۔ اسی لیے ہمارے نام میں آؤ مت، ہم تمہارے نام میں آتے نہیں، جو کرنا ہے تمہارے کو کرو، جو ہم کو کرنا ہے ہم کریں گے، یہ کہنا تھا امیر عمان کا۔ تو بہرحال دبئی نے آدھا کیا ہے، آدھا باقی ہے، دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے، اللہ ان کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔
تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔